نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محترم سامعین، آذان میں دہرائے جانے والے کلمات میں سے کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی طرف سے انسانوں کی طرف رسول اور نبی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت ہو، آپ علیہ السلام کی مکمل اطاعت ہو، جو کچھ آپ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کے پاس لے کر آئے ہیں ان تمام باتوں کی تصدیق ضروری ہے. اور اسی طرح جن کاموں سے، جن امور سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے روکا ہے ان کاموں سے، ان برائیوں سے رک جانا، یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب اور مفہوم ہے. اس سلسلے میں آخری بات وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے اگر اللہ کی عبادت بھی کیا جائے تو صرف وہی عبادت کیا جائے جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، جو عمل نبی علیہ السلام نے خود کیا ہو، کرنے کا حکم دیا ہو، یا آپ علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں صحابی نے وہ عمل کیا ہو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نہ روکا ہو نہ ٹوکا. ایک ہے معاملات، ایک ہے عبادات. عموماً لوگ عبادات اور معاملات میں مکس کر دیتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ عبادات کی جو اصلی شرعی حکم کو سمجھنا اور معاملات کے بھی اصلی شرعی حکم کو سمجھنا. یہ قاعدہ ہے، قانون ہے شریعت میں، عبادت میں ہر چیز حرام ہے. عبادت کے عنوان سے کیے جانے والے ساری سرگرمیاں حرام ہے. اس کا بیسک بنیادی حکم کیا ہے؟ عبادت میں ہر چیز حرام ہے جب تک وہ عبادت ہونے کے ہمارے پاس کتاب و سنت سے ٹھوس دلیل موجود نہ ہو. عبادت میں، عبادت کی بنیادی حکم کیا ہے؟ عبادت کے عنوان سے کیے جانے والے ہر ایکٹیویٹیز، ہر سرگرمیاں حرام ہے جب تک وہ عبادت ہونے کی ہمارے پاس کتاب و سنت سے ٹھوس دلیل موجود نہ ہو. معاملات میں سب جائز ہے، معاملات میں سب جائز ہے جب تک وہ ناجائز ہونے کی، حرام ہونے کی شریعت میں دلیل موجود نہ ہو. اس قاعدے کو میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہی دین ہے، اس کے علاوہ سب بدعت ہے، تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے جناب پیارے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا کوئی وجود نہیں تھا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جس کارپیٹ کے اوپر آپ بیٹھ کے درس دے رہا ہے یہ کارپیٹ اس وقت تک وجود میں نہیں آیا تھا. جس چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں یہ چھت اس زمانے میں نہیں تھی. جس پنکھے کے نیچے بیٹھ کے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ پنکھے، یہ بجلی، یہ جتنے بھی الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، جتنے بھی یہ سہولیات زندگی جو آج ہمارے پاس موجود ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھا. یہ بھی بدعت ہے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں سواری کی طور پہ گاڑیاں نہیں تھیں، تو یہ بھی بدعت ہے. تو اس لیے سمجھنا ضروری ہے. یہ سارے معاملات ہیں، معاملات میں سب جائز ہے
جب تک ناجائز ہونے کی شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ عبادت کے عنوان سے کیے جانے والے ہر عمل بدعت ہے جب تک وہ عبادت ہونے کی آپ کے پاس شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ اب یہی نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول ماننے کی مفہوم میں سے ایک مفہوم یہ ہے وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ۔ اگر عبادت کے عنوان سے جو کچھ بھی کرے وہ مشروع ہونا ضروری ہے، ثابت ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں جب کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ مختلف قسم کی تسبیحوں کی جو ہے نا ڈھیر لگا دیتے ہیں، گٹھلیوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، پھر وہاں پہ کوئی آیت کریمہ گن رہے ہوتے ہیں، کوئی درود شریف کے کاؤنٹنگ کر رہے ہیں اپنی طرف سے۔ اور یہ جو بدعات ہے یہ بالکل مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، ہر علاقے کی الگ بدعت ہے، ہر گھر کی الگ بدعت ہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں جی؟ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے یہ کام نہ کرے، بھائی تسبیح کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں کون سی قباحت ہے؟ بھائی قباحت یہ ہے کہ آپ لاشعوری میں، لا علمی میں، جہالت کی بنیاد پہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے نبی اور رسول مانتے ہیں، آپ لا علمی میں دو باتوں میں سے ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں کلمہ کفر ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے۔ پہلی بات، کرنے والا جب یہ چیزیں کرتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ طریقہ نہیں آتا تھا، لہٰذا مجھے یہ طریقہ آ رہا ہے، میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ جانتا ہوں، لہٰذا جو طریقہ جنت میں جانے کا، میت کو ثواب دلانے کا، جو فارمولہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں تھا، آج میں نے وہ فارمولہ بنا دیا، میں اللہ کے نبی سے 5 قدم آگے بڑھ گیا۔ یا وہ یہ کہہ رہا ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بھی علم میں یہ بات تھی، اس طریقے کو، اس فارمولے پر عمل کر کے ہم اپنی میت کو، والدین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ان باتوں کو چھپا کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا کیا ہے؟ جب نبی علیہ السلام نے یہ فارمولہ آپ کو نہیں بتایا، چھپا دیا، تو کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسالت میں خیانت کی۔ حکم کیا تھا آپ کو؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، جو حکم آپ کو ہم نے دیا ہے وہ حکم آپ لوگوں تک پہنچائیے، اگر آپ نہ کرنے کی صورت میں آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے دین کو کامل اور مکمل کر کے گئے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو وہ آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نہ دین کامل چھوڑا ہے، نہ جو اللہ رب العالمین جو فرما رہا ہے قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، وہ اللہ کو بھی جھٹلا رہا ہے۔ اللہ تیرا دین مکمل نہیں ہے، تیری شریعت مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیری شریعت میں میت کے ایصال ثواب کے لیے یہ گٹھلیوں والا تیری شریعت میں نہیں ہے، تیری شریعت کو تو میں نے دیا ہے۔ تو اس لیے محمد الرسول اللہ کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے ثواب کی نیت سے، رب کی رضا کے حصول کے لیے کیے جانے والے ہر عمل پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں سے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر فقہ حنفی کا دار و مدار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر ہے۔ احناف کہتے ہیں الفقہ زرعہ ابن مسعود، فقہ کی جو کھیتی ہے اس میں بیج بونے والا عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وسقاہ القمہ،
اس کھیتی کو پانی پلایا ہے علقمہ نے، اور اس کی جو کٹائی کیا ہے ابراہیم ابن یزید النخعی نے، پھر کٹائی کرنے کے بعد دانے صاف کیا ہے حماد ابن ابی سلیمان نے، اور حماد ابن ابی سلیمان نے دانے صاف کر دیا، صاف کرنے کے بعد اس دانے کو پیسا ہے۔ وَطَحَنَهُ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ اس دانے کو پیسا ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دانے کو پیسا تو لوگوں نے کیا کیا؟ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ اس کو گوندا ہے آٹا، اور قاضی ابو یوسف کے بعد امام محمد ابن الحسن شیبانی رحمہ اللہ نے وَخَبَّزَهُ محمد ابن الحسن، محمد ابن حسن نے کیا بنایا؟ اس کو روٹی پکایا ہے۔ کھیت میں بیج بویا ہے ابن مسعود نے، اس کھیت کو پانی پلایا ہے علقمہ نے، پھر اس کو کٹائی کیا ہے ابراہیم ابن یزید نخعی نے، پھر دانے الگ کیا ہے حماد ابن ابی سلیمان نے، پھر اس الگ کیے ہوئے دانے کو پیسا ہے امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت الکوفی نے رحمہ اللہ، پھر اس پیسے ہوئے آٹے کو گوندا ہے امام قاضی ابو یوسف نے، پھر اس گوندے ہوئے آٹے سے روٹی بنایا ہے محمد بن حسن شیبانی نے، باقی سارے والناس آکلون، باقی سارے پکی پکائی روٹی کھانے والے ہیں۔ اسی لیے پرانے زمانوں میں فقہ حنفی میں ایک کتاب مرتب ہے پکی روٹی کے نام سے۔ وہ پکی روٹی کی نامی کتاب یہ ہے کہ جو آدمی اس کتاب کو پڑھ لے تو اس کی روٹی پکی ہو جاتی ہے۔ خیر، تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ایک دفعہ آپ کوفے میں ہوتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، آپ نے کوفہ والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے عبداللہ بن مسعود کو کوفے میں روانہ کیا، اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی کوفہ میں ہوتے تھے۔ تو جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی جامع مسجد میں ایک دفعہ داخل ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، لوگ مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حلقوں کے